سورہ توبہ کے 8ویں رکوع اور 10ویں پارے کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اس میں زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اس کے احکام بیان کیے گئے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فقراء ہیں۔ فقراء سے مراد محتاج، اور محتاج سے مراد وہ شخص ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان نہ ہو۔ فقیر شرعی کسے کہتے ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ قیمت چینج ہوتی رہتی ہے، اور 2-3 دن پہلے جو قیمت تھی وہ تقریباً 49,000 تھی، یعنی 48,000 یا 49,000 کے، تو تقریباً یہ آپ سمجھیں کہ 45,000 کے آس پاس کی قیمت بنتی ہے۔ تو کسی کے پاس 45,000 کی مقدار کا سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، بونڈ ہو، دوسری کرنسی ہو، یہ اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ والمساکین، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی پر قرضہ ہے اور قرض اس سے زائد ہے، یا قرض کو اگر ہم مائنس کریں تصور میں تو اتنی مالیت باقی نہ رہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مثلا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن اس پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو 50,000 جو ہیں وہ کم ہیں اور جو قرضہ زیادہ ہے، لہذا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین جو ہے وہ فقیر شرعی سے بھی وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کبھی کھانا نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور وہ جو اسے تحصیل کر کے لائیں، یعنی بیت المال کا نظام ہو، حاکم اسلام لوگوں کو مقرر کرے کہ بھئی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرواؤ، تو اس موقع پر جو عاملین ہوتے ہیں، جو جا کر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، یعنی وہ غیر مسلم کافر کہ جو ہوں کافر مگر وہ اسلام سے محبت کرتے ہوں، اور اگر ان کی مدد کی جائے تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، انہیں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ تو ابتدائی اسلام میں انہیں زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، اور پھر انہیں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب کسی ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر ایسا محسوس ہو کہ وہ ہے مطلب کافر، لیکن اگر اس کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے تو اسلام کے جو قریب آ رہا ہے جلدی قریب آ جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا، تو پھر جو ہم تعاون کریں گے وہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کے علاوہ ہوگا، اور وہ تعاون پر اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگ صرف غریبوں، یعنی غریب اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، باقی اسلام کی تبلیغ کرنا یا اسے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا یہ ذہن نہیں ہوتا۔ تو کسی غیر مسلم کو اگر ہم مدد دیں تو اس میں نیت یہی ہونی چاہیے، اور ایسے ہی کافر کی ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ جو اسلام کا دشمن نہ ہو بلکہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہو۔ لیکن زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں، فی زمانہ تو غلام نہیں پائے جاتے، ہاں اگر کوئی غریب شخص بے گناہ وہ قید میں ہو تو اس قیدی کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ والغارمین، اور مقروض جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ قرض جو ہے ان کی کل مالیت سے زیادہ ہے یا اتنا ہے کہ وہ نصاب باقی نہیں رہتا تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کو
زکوٰۃ دی جائے، اللہ کی راہ میں اس طرح مال خرچ کیا جائے۔ وابن السبیل اور مسافر کو زکوٰۃ دی جائے، جبکہ مسافر جو ہے وہ سفر کے دوران صاحب نصاب نہ ہو اور اسے ضرورت ہو۔ ہم نے جب یہ سنا کہ ضروریات اصلیہ سے زائد جو چیز ہوگی اس چیز کو دیکھیں گے نصاب میں، یعنی اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ضروریات اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مکان جس میں انسان رہتا ہے وہ ضرورت اصلی ہے۔ سواری، استعمال کے برتن، استعمال کا فرنیچر، استعمال کے کپڑے، یہ سب ضروریات اصلیہ میں ہیں۔ لیکن کسی کے دو مکان ہوں، ایک مکان میں رہتا ہے اور ایک مکان اس کا کرایہ پر چڑھا ہوا ہے، یا ایک مکان ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ مکان اس کی ضرورت اصلی سے زائد ہے۔ اب اس کی مالیت تو یقیناً 45,000 سے زائد ہوگی، تو ایسا شخص بالکل کنگلا بھی ہو پھر بھی اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ وہ 45,000 روپے سے زیادہ مالیت کا وہ مالک ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا وہ مالک ہے۔ اب اسی شخص پر کہ جس کے پاس مکان ہے اور ضرورت سے زائد مکان ہے، اس پر قرضہ ہو، مکان کی قیمت بالفرض 2 لاکھ روپے ہو اور قرضہ اس پر 3 لاکھ روپے ہو، یہ قرضہ 2 لاکھ روپے ہو، تو پھر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ قرضے کو جب اسے مائنس کریں گے تو مکان کی ویلیو پھر بچے گی نہیں۔ لیکن اگر مکان 2 لاکھ کا ہے اور قرضہ 1 لاکھ روپے ہے تو پھر اسے زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، ہسپتال بنانے میں، روڈ اور پل بنانے میں زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، حضور کی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ تو کان ہے۔ اذن مانے کان، جو جسم کا کان ہوتا ہے۔ یہ محاورہ بے ادبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی چیز، ہم اس کے سامنے مکاری کریں تو ہر بات کو وہ سن لیتا ہے اور اچھا اچھا کر دیتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی چشم پوشی کو اور حضور کی خاموشی کو وہ یہ سمجھتے تھے اتنے وہ بدبخت تھے، کیونکہ منافقین حضور کے علم غیب کو مانتے نہیں تھے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش رہنا، چشم پوشی فرمانا کسی حکمت کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کو علم نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ہمیں بھی بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن بچوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہم ہر بات تو کہتے نہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے مکاری کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے ایسے ہم اظہار کرتے ہیں گویا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کا اظہار اسی وقت کرتے جب اللہ کی طرف سے اذن ہوتا۔ واقعی یہ ہوا تھا کہ منافقین آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور حضور کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ دیکھو، اگر ہماری مجلس میں کوئی حضور کا عاشق بیٹھا ہوگا تو وہ جا کر یہ اطلاع دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم حضور کے سامنے جھوٹی قسم کھا لیں گے اور کہیں گے ہم نے ایسی بات ہی نہیں کی، وہ تو کان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذن خیر لکم، تمہارے لیے خیر کا کان ہوں، یعنی یہ میرا سننا اور چشم پوشی فرمانا خیر کے لیے، تمہیں مہلت دینے کے لیے، تاکہ تم اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ رسول اللہ کتنا کرم فرما رہے ہیں، تم سچے دل سے مومن ہو جاؤ۔ یؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، تو آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو سب کی ہیں، خاموشی بھی بسا اوقات اختیار فرماتے ہیں،
لیکن قرآن بیان کرتا ہے یقین صرف رسول اللہ مسلمانوں کی بات پر کرتے ہیں. تو منافقین یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ نے ان کی باتوں پر یقین کیا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے جو مومن ہیں رسول اللہ ان کے لیے رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. لِيُرْدُوكُمْ، اے مسلمانوں تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں. یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْدُوهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا دیکھیں اسے. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، ہو ضمیر واحد کے لیے ہے. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، ہما ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ضمیر صرف ایک بیان کی گئی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے. جس سے اللہ راضی اسی سے رسول اللہ راضی. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور رسول اللہ آ گئے اور کتاب مبین قرآن آ گیا. اور آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو بہی کی ضمیر واحد ہے اور پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے. رسول اللہ کا ذکر نور الفاظ سے ہے اور قرآن کا ذکر کتاب مبین سے ہے. تو پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے تو یہدی بہ اللہ ہونا چاہیے، تو یہدی بہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کی جو ہدایت ہے وہی رسول اللہ کی ہدایت ہے اور جو رسول اللہ کی ہدایت ہے وہی قرآن کی ہدایت ہے. تو ان میں اس قدر اتحاد ہے اور اتنا اشتراک ہے کہ اس کی وجہ سے ضمیر واحد کی لائی گئی. بعض لوگ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے کہا کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں کہنا چاہیے. تو قرآن نے نور بیان کیا اور اکثر مبصرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ نور سے مراد رسول اللہ ہے. تو حضور کو نور ماننے میں کیا حرج ہے جبکہ صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان رکھتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. الم یعلموا، کیا انہیں خبر نہ تھی انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہی بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں کیونکہ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اسی وقت آیت نازل ہو جاتی ہے. تو وہ ڈرتے ضرور ہیں کہ ہماری حرکتوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتے. ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی نہ اترے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چھپی باتوں کو ظاہر کر دے. تنبئہم، جو صورت انہیں خبر دے دے، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی یہ باتیں ان پر بھی ظاہر ہوں اور مسلمانوں پر بھی ظاہر ہوں. قل استہزئوا، آپ فرمائیے مذاق اڑاؤ، ہنستے جاؤ، ہنسے جاؤ. یہ اجازت دینا نہیں بلکہ ناراضگی کا اظہار ہے. جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، مطلب یہ کہ تمہیں ہم اچھی طرح سزا دیں گے. تو محبوب ان سے کہہ دیجئے استہزئوا، اڑاؤ مذاق، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ
ضرور ظاہر فرمائے گا ان باتوں کو جن باتوں سے تم ڈرتے ہو، تمہارے باطن کی خباثت کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا روم فتح ہو جائے گا اور میری امت کو ملے گا، فارس، شام، سب کی آپ نے خبریں دی۔ منافقین علم غیب حضور کے لیے تو مانتے نہیں تھے، تو وہ باہر نکلے تو اعتراض کرنے لگے کہ کیسی خبریں سناتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ابھی تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے سب پھر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن جب وہ پھنس گئے تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ راستہ بڑا لمبا تھا، تو ہم نے راستہ گزارنے کے لیے یعنی وقت پاس کرنے کے لیے جو ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کہی تھیں، اور ہمارا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے محبوب آپ ان منافقوں سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور وہ یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، ہم تو وقت گزار رہے تھے۔ قل، آپ فرمائیے، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو؟ بتائیے انہوں نے مذاق کس کا اڑایا؟ رسول اللہ کا۔ اور قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو رسول اللہ کی توہین، بے ادبی، رسول اللہ کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا اس پر اعتراض کرنا، در حقیقت اللہ پر اعتراض کرنا۔ آج لوگ بولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ نازک از عرش تر، نازک تر ہے عرش سے بھی۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تو علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ وہ سانس لینے میں بھی احتیاط کرتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، رو پڑتے اور ڈرتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک صحابی جن کے کان میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے، تو جو اونچا سنتا ہے اس کی کبھی توجہ نہیں رہتی، وہ اونچا بول بھی لیتا ہے۔ تو رسول اللہ کے دربار میں آ کر انہوں نے اونچا بول لیا۔ اب بتائیے ان کی تو عذر تھا نا، انہوں نے جان بوجھ کر تو اونچا نہیں بول لیتے۔ تو اس پر قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والوں، اللہ کے رسول کے دربار میں اونچی آواز نہ کرو ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے، اور میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں مختلف معاملات ہوتے ہیں، ایک معاملہ ہو گیا، حالانکہ وہ معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ معاملہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، عام دنیاوی زندگی میں اس کو کچھ معیوب سمجھا جائے، لیکن سورہ تحریم میں سارے احکامات بیان کیے گئے۔ اور صرف بات کیا تھی کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق و محبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو چند لمحات کا جو ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے، عاشق انتظار برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ حضور سے عشق کرتی تھی، حضور سے محبت تھی، تو عشق و محبت کی وجہ سے جو تاخیر ہوتی تھی یہ تاخیر برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ انداز کس کی وجہ سے تھا بتائیے؟ حضور کے عشق کی وجہ سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو حضور نے اپنی محبوب چیز حرام کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو نازل کر دی اور فرمایا محبوب آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ آپ اسے پیے، آپ اسے پیجئے اور اس کا کفارہ ادا کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے فرمایا گیا آئندہ احتیاط کیجیے گا کہ آپ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا معاملہ نہ کریں
حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا جو معاملہ تھا کس وجہ سے تھا کہ عشق و محبت کی وجہ سے وہ انتظار نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو پتہ چلا کہ حضرت زینب کے یہاں حضور شہد پیتے ہیں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے. اور تاخیر بھی کتنی؟ چند سیکنڈ کی تاخیر. تو یہ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو جو محبت تھی، اس محبت کو یہ واقعہ جو ظاہر کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم کھا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا. تو حضور کی بارگاہ بڑی نازک ہے. اس نازک بارگاہ میں جو منہ میں آئے انسان بکتا جائے، ٹی وی کے چینل پر آ کر یا اخبارات میں، پریس کانفرنس میں، یا چوپال پر بیٹھ کر، یا جناب والا وہ جو چورنگی پر بیٹھ کر، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر، لوگ ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کر پوری پوری رات برباد کرتے ہیں بکواس کرنے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں. تو فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون. آپ فرمائیے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، تمہارا کوئی بہانہ نہ چلے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مسلمان ہو کر کافر ہو چکے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو اوروں کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. 3 افراد گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک نے گفتگو کی، دوسرے نے وہ تائید میں سر ہلایا، اور ایک تیسرا تھا وہ خاموش رہا اور صرف وہ مسکرا دیا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہیں بڑا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. رسول اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. پھر انہوں نے یہ دعا کی، یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر اور ایسی مجھے موت عطا فرما کہ میرے بارے میں کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ اسے ہم نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا. یعنی اس طرح مجھے شہادت عطا فرما. تو جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے اور ان کی لاش جو ہے وہ گم ہو گئی، کسی کو نہ ملے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور جیسی انہوں نے شہادت مانگی تھی ویسی شہادت نصیب فرمائی. ان کا نام حضرت یحییٰ بن حمیرہ تھا، جنہوں نے اس طرح